بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج GS2 میں چینج آف کمانڈ سرمنی ہوئی اور جنرل قمر جاوید باجوہ 6 سال کی کمانڈ کے بعد ریٹائر ہوئے، ریٹائرمنٹ پہ چلے گئے۔ جنرل سید عاصم منیر شاہ انہوں نے اپنی کمانڈ سنبھالی۔ جنرل عاصم منیر تو آگے آج ان کا پہلا دن ہے اور آگے جیسے جیسے وقت گزرے گا تو ان کے معاملات پتہ لگیں گے، لیکن آج انہوں نے کمانڈ کو ٹیک اوور کرتے ہی پہلا آرڈر یہ دیا کہ آئندہ چینج آف کمانڈ کی یہ سرمنی، یہ شان و شوکت والا جو میلہ ٹھیلا لگتا ہے، یہ آئندہ سے منعقد نہیں کیا جائے گا۔ یہ آخری چینج آف کمانڈ سرمنی تھی، اس کے بعد نہیں ہوگی۔ تو ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ آپ کفایت شعاری کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ہر سرمنی پہ خرچہ تو ہوتا ہے، لیکن آئندہ کے لیے یہ چیز روک دی گئی۔ اب بات کر لیتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ۔ 6 سال کی کمانڈ، 3 سال پہلے ان کے گزرے اور 3 سال کی انہوں نے ایکسٹینشن لی۔ 3 سال کا ٹینیور ہوتا ہے، اور ایکسٹینشن بھی جس طرح ہوئی وہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خوشگوار اس کا امپیکٹ نہیں تھا، خوشگوار طریقے سے نہ ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی اور وہاں سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی ایکسٹینشن دیں، لہٰذا پہلے قانون پاس کیا جائے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یونینیمسلی سارے پارلیمنٹیرینز نے حق میں ووٹ دیا اور ایک قانون بنا جس کی روح سے جنرل باجوہ کو 3 سال کا اور ٹینیور ملا۔ جو ان کا 3 سال کا پہلا ٹینیور تھا اس میں کوئی کنٹروورسیز خاص کھڑی نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے تو اس کے بعد الیکشنز کے معاملے میں الزام تراشی PDM والے کرتے رہے کہ جنرل باجوہ ذمہ دار ہیں عمران خان کو لانے کے۔ یہ ایک طرح کا PDM کی جو جماعتیں تھیں 2-3، وہ یہ الزام تراشی کرتی تھیں، اور میں اس کو بہت وقت نہیں دیتا تھا اس وجہ سے کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ جو لوگ الیکشن ہار جاتے ہیں انہوں نے کبھی خندہ پیشانی سے ہار کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ وہ کسی نہ کسی کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں اپنے ہار کی۔ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کرتی رہیں، تو اس وجہ سے میں نے اس پہ کوئی بہت زیادہ غور نہیں کیا۔ اب یہ جو 3 سال بعد کے تھے ان کے، یہ 3 سال بعد کے یہ کافی ہنگامہ خیز رہے، بہت سارا کچھ ہوا، لیکن خاص طور پہ یہ جو پچھلے 8 مہینے گزرے اس میں جو رجیم چینج کا آپریشن ہوا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کہ جنرل باجوہ کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کی اور بدنامی کا باعث بنا۔ جنرل باجوہ اس معاملے میں کس حد تک ذمہ دار ہیں وہ تو وقت آنے والا بتائے گا، یا اگر کوئی کل کو آرمی اپنی کوئی تحقیقات وغیرہ آرڈر کرے اور اس کی بنیاد پہ کوئی حقائق سامنے آئیں تو پھر وہ پتہ لگے گا۔ لیکن جو ان کی روانگی کے اوپر جو جیسے ہی وہ عہدہ چھوڑ کے ریٹائرمنٹ پہ جا رہے ہیں، اگر میں اس کا ریئیکشن دیکھوں میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ، تو وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اپنی تاریخ کے یہ سب سے زیادہ غیر پاپولر تھے چیف آف دی آرمی اسٹاف، جن کو عوام پسند نہیں کر رہی تھی، کیونکہ عوام نے ایک خوشی منائی ان کے جانے پہ۔ کسی نے اس کو آج کے دن کو آج یوم نجات قرار دیا، کسی نے کچھ لکھا، یعنی بڑے بڑے بعض ڈیروگیٹری ریمارکس لکھے لوگوں نے، اور میڈیا میں بعض، میں ابھی نسیم زارا کا پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ ہماری تاریخ کا سب سے کنٹروورشل چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے۔ یہ جنرل پرویز مشرف آخر میں آ کے جب بڑے ان کے بھی پاپولیرٹی بڑی ڈکلائن ہوئی، بہت کم ہو گئی، اور پھر یہ پولیٹیکل پارٹیز نے ان کے خلاف ایک مہم چلائی، وکلاء نے مہم چلائی، خاص طور پہ جب انہوں نے جوڈیشری کو برطرف کیا
تو اس کے بعد ان کی پاپولیرٹی گراف ان کا جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہوا، اور پھر این آر او نے بالکل ہی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کچھ وقت بہتر گزرا، لیکن اس وقت جس حال میں جنرل مشرف نے چھوڑا، وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جنرل کیانی کے لیے کہ وہ آرم فورسز کا وقار بحال کریں، عوام اور افواج کے درمیان جو دوریاں پیدا ہو گئی تھیں ان کو ختم کریں، اور سول محکموں میں بہت سارے آرمی آفیسرز اس وقت کام کر رہے تھے، ان کو وڈرا کرنا تھا، نکالنا تھا۔ یہ کام جنرل کیانی نے بڑی حد تک کیا، اور اس سے پھر آپ نے دیکھا کہ افواج پاکستان کا وقار بلند ہوا، پھر وار آن ٹیرر ہوئی، اس پہ کافی ساری محنت کی گئی، قربانیاں دی گئیں، اور لوگ اپنی فوج سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ محبت تو آج بھی اپنی فوج سے کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن جنرل باجوہ سے نہیں۔ جنرل باجوہ کے خلاف ایک بہت زیادہ نفرت کا ابال نکلا، جس کی وجہ سے افواج پاکستان کو بھی اس میں تکلیف اٹھانی پڑی۔ بلکہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں کوئی ہمارے ہاں کو سانحہ نہ ہو جائے، کیونکہ بہت سارے آرمی آفیسرز جو مجھے ملتے تھے وہ بھی تنقید کرتے تھے جنرل باجوہ پہ کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہوا جو انہوں نے کیا۔ کیے کا بات کس حد تک درست ہے کہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا، وہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ جب تک کوئی اس کی انکوائری نہ ہو یہ چیزیں حتمی طور پہ کہی نہیں جا سکتی۔ ایک ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا جو اسد عمر نے کی، میرا خیال ہے یہ ٹویٹ ہے جو صحیح عکاسی کرتی ہے اس وقت کے حالات کی جو جنرل باجوہ کے بارے میں کہے جا سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اپنے پیچھے ایک ایسی لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں جس میں کہ سیاسی انتشار موجود ہے، یعنی پولیٹیکل ٹرموائل، ایک تباہ حال اکانومی جس کا برا حال ہے اکانومی کا، اور اس سے بڑھ کے ایک جو تعلق واسطہ تھا، جو رشتہ داری، ایک طرح کا رشتہ ناتا، وہ سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، اور فوج اور عوام کے درمیان جو ایک اعتماد کی فضا تھی وہ بھی برباد ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹویٹ کی ہے انہوں نے، یہ در حقیقت مکمل ایک عکاسی کرتی ہے ان حالات کی جو جنرل باجوہ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص جو بہت ساری جس کی اچیومنٹ بھی ہیں، جس نے ملک کی اکانومی کے لیے بھی کام کیا، مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے بھی کام کیا، کئی اچھے کام کیے اس ملک کے لیے، لیکن آخر میں آ کے وہ کچھ ایسا ماحول چھوڑ کے جا رہے ہیں جس میں کہ سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بڑے ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ میں اپنے اس سے پہلے ویلاگز میں بات کرتا رہا ہوں، اور میں نے بارہا کہا کہ میری توقع ہے کہ جانے سے پہلے ضرور جنرل باجوہ کوئی ایسے اقدامات کر جائیں گے جس سے ہمارے ماحول میں تلخی کم ہوگی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر کے نہ گئے، اور جاتے ہوئے بھی ایک بڑا اچھا جیسچر ہو سکتا تھا اگر وہ یہ کہتے، اعظم سواتی تم نے بہت ہی بڑا کام کیا، بہت غلط حرکت کی، لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ تم نے میری ذات پہ گالی نکالی تھی۔ لیکن اس کے بجائے، معاف کرنے کی بجائے، وہ اعظم سواتی بھگت رہا ہے، اور وہ کافی زیادہ مسئلے میں ہے۔ میرا خیال ہے درگزر اور معافی یہ چیزیں ہیں جو کہ پھر بھی آپ کی پوزیشن کچھ بہتر کر دیتی ہیں، کیونکہ عوام میں، لوگوں میں، ان کے دلوں میں کچھ نہ کچھ قدر بڑھتی ہے، کیونکہ یہ صفت ہے ہمارے رب العالمین کی، اور یہی تعلیم ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، عفو درگزر۔ اور اگر وہ آپ نہیں کر سکتے تو باقی حالات تو ویسے ہی پچھلے 8 مہینوں میں اتنے بگڑے ہیں کہ اس ساری چیزوں کا ملبہ آپ کے اوپر ہے۔ اس ساری چیز سے جنہوں نے فائدہ اٹھایا وہ پی ڈی ایم، وہ ہمیں کہتی رہی، آج وہ تسلی دیتے رہے کہ نہیں جی افواج کے خلاف جو بات کرے وہ بڑھ زیادتی ہے، وہ بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اپنے وقت میں انہوں نے بھی بہت کیچڑ اچھالا تھا۔ اور میں اس چیز کا پوری طرح احساس رکھتا ہوں کہ جنرل باجوہ کے جانے کے بعد کئی سارے وہ اپنی ناکامیوں اور مسائل کا ملبہ بھی جنرل باجوہ پہ ڈالیں گے، کیونکہ شکر گزاری ان کے
صفوں میں بھی موجود نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنی ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔